بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن خزیمۃ بن ثابت عن عمہ ابی خزیمۃ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم انہ رأى فیما یری النائم۔ ابن خزیمہ بن ثابت اپنے چچا ابو خزیمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس حالت میں جس میں سونے والے کو دکھایا جاتا ہے، یعنی خواب میں دیکھا انہ سجد علی جبہۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر سجدہ کیا۔ فاخبرہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کی۔ فاضطجع لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے لیٹ گئے۔ وقال، اور فرمایا، صدق رؤیاک، کہ تم اپنا خواب سچ کر لو۔ فسجد علی جبہتہ، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر سجدہ کیا۔ اس حدیث کو شرح السنہ میں نقل کیا گیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں یہ بات بتلائی گئی ہے، ایک صحابی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں، مانے ان کی پیشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھا انہوں نے خواب میں، پھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا خواب سچا کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر سجدہ کر لیا۔ اس طرح ان کا خواب سچا ہو گیا۔ اب آج کی درس حدیث کی اس حدیث سے بنیادی طور پر جو اہم بات بتلانی ہے وہ یہ ہے کہ خواب اگر اچھے اعمال، خواب میں اگر ہم اچھے کام کرتے ہوئے دیکھیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہم نے اپنے آپ کو، روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھا، صدقہ خیرات کرتے ہوئے دیکھا، کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے ہم نے دیکھا، کوئی اچھا عمل کرتے ہوئے ہم نے خواب میں دیکھا، تو اس خواب کو سچا کرنے کے لیے ہمیں پریکٹیکل میں بھی اس کو انجام دے دینا چاہیے۔ اس کے انتظار میں نہیں بیٹھنا ہے کیا تعبیریں کی ہوتی ہوں گی پوری، جا کے پوچھیں گے ان سے یہ کریں گے، نہیں۔ اچھا کام خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر کو ہم عمل میں لانے کے لیے خود اس کو کر دیں تو ہمارا خواب سچا ہو جائے گا۔ وہ یہ ایک طریقہ ہے خواب کی تعبیر کو پریکٹیکل میں لانے کا۔ اچھے اعمال والا خواب ہے تو ہم اس کو انجام دے دیں، وہ خواب بھی سچا ہو گیا اور پریکٹیکل میں بھی وہ چیز پوری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ تو آج کی درس حدیث کا بنیادی سبق ہے جو بتلانا ہے۔ باقی اس سے ایک اور چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ خواب میں دیکھا تھا پیشانی مبارک پر سجدہ کرتے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام جاگنے کی حالت میں بھی لیٹ گئے اور ان کو فرمایا کہ سجدہ کر لو، تو یہ سجدے کا کیا مسئلہ ہے؟ سجدہ خواب میں تو انسان کچھ بھی دیکھتا ہے، کیسے بھی دیکھتا ہے، وہ تو خواب کی بات ہے، لیکن ریالٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا، پھر ان کو کہنا کہ سجدہ کر لو، تو اللہ کے علاوہ کو سجدہ کرنا کیسا ہے؟ بات سمجھ رہے نا؟ یہ کلیئر مسئلہ ہے، اہل السنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے اور اس پر اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی مسئلہ جانتے ہوئے کرے گا تو پھر شرک بھی ہے، مسئلہ نہیں معلوم تھا کر دیا تو خیر وہ شرک کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا، شرک سے مشابہ ہو جائے گا، لیکن جانتے بوجھتے کرے گا تو وہ خطرناک ہے، بات ایمانی خطرے میں ہے پورا۔ کیا یہاں پر تو سجدہ ہو رہا ہے باضابطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی سجدہ کر لو، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ بات سمجھ رہے نا؟ اس سے یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سچویشن کریٹ کی اور کہا کہ سجدہ کر لو، اس کا مقصد صرف اتنا بتانا ہے کہ خواب کو کبھی کبھی سچا کرنے کے لیے ہمیں خود اپنا عمل خواب والا کرنا پڑے گا۔ اس حدیث کا اتنا ہی مقصد ہے۔ سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا جائز ہے یہ بتلانا اس حدیث کا مقصد نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ اس حدیث کا مقصد ہوتا تو وہ سجدہ آپ کی پیشانی پر نہ ہوتا، آپ کے سامنے ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا جاتا، یہ نہیں تھا یہاں پر۔ ٹھیک ہے، اس کا مقصد صرف اتنا ہے۔ دوسری چیز،
اس سے ہم سجدہ کرنے کا مسئلہ نہیں نکال سکتے. کیوں نہیں نکال سکتے؟ اس لیے کہ ایک اور حدیث بھی ہے. کوئی بھی مسئلہ ایک حدیث سے طے نہیں ہوتا ہے، ایک سے دو، دو سے چار حدیثیں دیکھنا پڑتا ہے. ایک اور حدیث بھی ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک خاص جگہ پر گیا تھا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی قوم کا جو بڑا آدمی تھا اس کو سجدہ کرتے ہیں. تو میں نے اس وقت سوچا کہ بھئی سجدے کے تو سب سے زیادہ حقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے سجدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہیے. پھر انہوں نے آ کر کے بیان کیا کہ ایسا میں نے دیکھا تھا، ایسا ہو رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ سجدے کے آپ زیادہ حقدار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری بات سننے کے بعد ان سے پوچھا کہ تم مجھے بتلاؤ کل کے دن جب کبھی تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے خود سکھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کو سجدہ کرنا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کرنا بھی مت، میری قبر کے پاس سے گزرو تو بھی سجدہ نہیں کرنا. پھر اس کے بعد ایک ٹکڑا ارشاد فرمایا اللہ کے علاوہ اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ قرآن سے بھی واضح ہے، حدیث سے بھی واضح، سب ہے. پھر یہ ایک حدیث سامنے آ گئی تو اس کا صرف اتنا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کے لیے کروایا کہ کوئی خواب دیکھتا ہے تو جس طرح خواب دیکھتا ہے وہ پریکٹیکل میں اس خواب کو پورا کر لے. اتنا ہی مقصد ہے. سجدے کے مسئلے کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ بڑی اہم اور قیمتی بات آج کی درس حدیث میں معلوم ہوئی ہے. خلاصہ یہی ہے کہ اگر کسی نے اچھا خواب دیکھا ہے تو اچھا خواب خود کر لے، خواب بھی سچا ہو گیا اور وہ پریکٹیکل میں بھی پورا ہو گیا. ٹھیک ہے؟ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و سنت کی ان قیمتی باتوں کو سمجھنے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اچھا خواب ہم دیکھیں تو اس کو سچا خود کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.